جو ٹیکس ایک جانور کو کاٹتا ہے پھر اس سے دوسری جانور کو جب جاتا ہے دوسری جانور کو کاٹتا ہے تو یہ بیماری دوسری جانوروں میں منتقل ہوتی ہے. بیمار جانوروں کو اسی موقع پہ جو ہے نا کوارنٹین کریں گے. ڈیلرز ہیں ملک ڈیلرز وہ لے کے آتے ہیں اس ملک کی ہم کوالٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور ایک ہماری موبائل کی بھی ملک کوالٹی ٹیسٹنگ لیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیا خان ایک مرتبہ پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے جہاں پر ہم محکمہ لائف سٹاک میں موجود ہیں. یہاں پر ہم خصوصی گفتگو کریں گے یہاں کے ڈائریکٹر لائف سٹاک جو کہ عبدالولی خان صاحب ہیں. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ محکمے میں کس قسم کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. اس کا باقاعدہ آپ کو وزٹ کرائیں گے. انٹرویو میں میرے ساتھ رہیے گا. کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں کیونکہ جانوروں کی حفاظت اور ان کی نگہداشت نشو و نما کے لیے محکمہ اس ٹائم ڈسٹرکٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. فی الوقت یہاں پر آج میں رہوں گی ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ اور جانیں گے محکمے کی مصروفیات کے بارے میں. تو میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین محکمہ لائف سٹاک جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جانوروں اور ان کی بیماریوں کے حوالے سے. اس سلسلے میں آج ہم ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر ہمارے ساتھ عبدالولی خان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کانگو وائرس سے ریلیٹڈ جو افواہیں اس ٹائم مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم سر کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ان سے پہلا سوال ہم جو کریں گے اس پہ ویلکم کے بعد آئیں گے. پہلے تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ شکر الحمدللہ. سر این کے ویلکم کرتا ہے آپ کو اپنے پروگرام کے حوالے سے. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بیماری جو ہمارے کانوں میں اکثر پڑتی رہتی ہے نام گردش کرتا ہے اور ان دنوں میں تھوڑا زیادہ کر رہا ہے کانگو وائرس. چونکہ ہم قربانی کی طرف بھی عید قریب قریب ہے بڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بیماری کس نوعیت کی ہے اور دوسرا مارکیٹ لیول پر اس کی سٹینڈنگ پوزیشن کیا ہے. سب سے پہلے میں ان کے نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ادھر آئیں. ان کی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ادھر آئیں اور ہمارا جو عوام کو اپنا میسج پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا وہ ذمہ داری انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نبھانی چاہیے. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ویلکم سر. مارکیٹ میں جو جیسے آپ کا ہے کانگو وائرس کے حوالے سے بہت سے افواہیں پھیل رہی ہیں. جی. سب سے پہلے میسج تو میرا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بیماری سے ڈرنا نہیں چاہیے. کوئی ایسی بیماری ہے خطرناک لیکن پاکستان میں اس کی موجودگی ابھی تک کنفرم نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے جو عوام ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ مطمئن رہیں لیکن احتیاطی طور پر ہم نے ہمارے محکمے نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے. چونکہ ادھر اس علاقے میں ہے نہیں لیکن اس کا جو ہے نا ہم تھریٹ پہ ہیں کیونکہ آس پاس جو ملک ہے جو ممالک ہے اس میں یہ بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے لائف سٹاک کے محکمے نے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ یہ بیماری ادھر نہ آئے. اصل میں کانگو وائرس کرمین کانگو ہیمریجک فیور اس کو ہم کہتے ہیں. یہ جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہونے والی ایک بیماری ہے جس کو ہم زونوٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں. بدقسمتی سے جانوروں میں اس بیماری کی علامات جو ہے نا وہ عام طور پر ظاہر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ ایک جانور سے دوسری جانور کو پھیلتی ہے اور کس چیز سے پھیلتی ہے جانور کے اوپر جو ٹیکس ہیں اس کی وجہ سے یہ جانور ایک جانور سے دوسری جانور کو جو ٹیکس ایک جانور کو کاٹتا ہے پھر اس سے دوسری جانور کو جب جاتا ہے دوسری جانور کو کاٹتا ہے تو یہ بیماری دوسری جانوروں میں منتقل ہوتی ہے. انسانوں کو یہ بیماری اس وقت منتقل ہوتی ہے یا تو وہ ٹیکس انسان کو کاٹ لے تو یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے. دوسری اگر اس بیمار جانور کا جس میں یہ بیماری موجود ہو اس کا خون اگر انسان کو لگے اور انسان کے ہاتھوں یا جسم میں کوئی زخم وغیرہ ہو تو اس بیماری کے پھیلنے کا
خدشہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمارے محکمے نے احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہیں تاکہ یہ بیماری اول تو ہے نہیں لیکن خدا نخواستہ اگر آ جائے تو ہم پہلے سے الرٹ ہوں اور اس کو موقع پہ ہی کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہوں گا. ہمارا محکمہ جو لائیو اسٹاک ہے اس نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی ہیں. اچھا. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہمارے 3 چیک پوسٹ ہم نے بنائی ہیں. آج بھی ہمارے کمشنر ہزارہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی, تفصیلی میٹنگ تھی. کل بھی ہماری ڈی سی ایبٹ آباد کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اس حوالے سے. تو اس پہ ہم نے 3 چیک پوسٹیں بنائی ہیں جو ڈسٹرکٹ انٹری پوائنٹس ہے. اس پہ جو بھی جانور انٹری ہوں گے خواہ وہ موٹر وے سے آئیں گے یا جی ٹی روڈ سے آئیں گے تو وہی چیک پوسٹ سے وہ گزر کے آئیں گے. تو اس پہ ہماری ٹیمیں موجود ہوں گی اور بر وقت اس پہ جو ہے نا یہ جو ٹیکس ہے جو جانوروں پہ ہوتے ہیں اس کی کنٹرول کی اسپرے وغیرہ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ ہوگا کہ اگر جانور میں کوئی بیماری کے علامات ہے تو وہ بھی ہمیں رپورٹ کریں گے اور ہم اس کو آگے رپورٹ کریں گے اور بیمار جانوروں کو اسی موقع پہ جو ہے نا کوارنٹین کریں گے تاکہ یہ بیماری آگے نہ ایکسپینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے علاوہ جو آج ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ تقریباً 9 جگہوں پہ انہوں نے کیٹل منڈیز کو جو ہے نا مختص کیا ہوا ہے کہ یہ جتنی بھی کیٹل منڈیز ہوں گے وہ 9 مختلف جگہوں پہ ہوں گے. تو اسی 9 مختلف منڈیز میں کیٹل منڈیز میں ہمارے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی جو عملہ ہوگا وہ ہر وقت موجود ہوگا. اینیمل پہ اسپرے کرے گا اور بیماریوں کے لیے اسٹرکٹ ویجیلنس وہ رکھیں گے تاکہ کوئی ایسی بیماری جس میں جو ہم ایف ایم ڈی یا موکور کی بیماری ہے اس کے کوئی علامات کسی جانور میں ہو. ایل ایس ڈی کی ایک بیماری ہے جو 2-3 سال پہلی تھی اور بہت زیادہ نقصانات اس سے آئے تھے, اس کی کوئی علامات ہو تو اس کو موقع پہ ہی رپورٹ کریں گے اور اس کے کنٹرول کے لیے تدارکی ویکسین اور ادویات دیں گے. دوسری ہم جو ہے نا چیچل کنٹرول مہم اس کے ساتھ یہ مانیٹرنگ کے ساتھ ہی چلائیں گے اسی منڈیز میں. تیسری ہماری مویشی منڈیوں کی نگرانی ہوگی, مسلسل نگرانی میں ہم اس کو رکھیں گے. چوتھا جو ہمارا ہوگا یہ جو ہم اب آپ کی وساطت سے آپ کی میڈیا کی وساطت سے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں آگاہی مہم ہے تاکہ عوام کو ہم آگاہ کر سکے, اپنا میسج جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا سکے آپ کی وساطت سے. تو یہ چوتھا مہم ہوگا ہمارا. 5واں ہمارا یہ ہے کہ ذاتی حفاظتی سامان جو ہمارے امپلائیز ہے اپنی اس کی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو اس کی اپنی صحت کے لیے جو ذاتی اقدامات ہوں گے پی پی ایز جو ہے وہ ہم اس کو انشور کرائیں گے. دوسرے لوگوں کو بھی ہے نا اپنی جو حفاظتی اقدامات ہیں اس کے بارے میں بھی اسی وقت بتائیں گے. جانوروں کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کرنے کی جو طریقے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے. جانوروں کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوگی. ڈسٹرکٹ سے باہر جو جانور جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر جو جانور جاتے ہیں اسی نقل و حرکت کی نگرانی ہوگی. محکمہ صحت و ضلعی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بیماری انسانوں میں کوئی ایسی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کولابوریشن کریں گے ہیلتھ والوں کے ساتھ. ذبح کے دوران جو ایس او پیز ہے اس کو اختیار کرنے کی ہم عوام کی آگاہی مہم چلائیں گے اور عوام کو پمپلیٹس وغیرہ تقسیم کریں گے. فیلڈ سٹاف ہمارا ہر وقت چوکس رہے گا. احتیاطی سامان کی دستیابی بھی انشاءاللہ ہم میسر کریں گے. احتیاطی سامان جو بھی ہوگا جراثیم کش اقدامات کریں گے. عوامی احتیاطی ہدایات دیں گے وقت بر وقت اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے انشاءاللہ اس کو ہم مسلسل عید تک کریں گے. ٹھیک ہے, دیٹس ویری گریٹ سر. مجھے لگتا ہے کہ یہ 13-14 پوائنٹس کا میرے سامنے بھی ایک براؤشر ٹائپ پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر پورا جو ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر انشاءاللہ عید کے ڈیز میں کام کرے گا. اچھا, مجھے کوئکلی آپ ذرا سا یہ بتا دیں گے کہ عام شہریوں کا کانگو وائرس سے جو بچاؤ ہے اس کے لیے کیا ایسی کوشنز ہیں, احتیاطی تدابیر جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے کوئکلی اکوپڈ رہیں؟ تو عام شہریوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ یہ بیماری چونکہ جانوروں کی بیماری ہے اور انسانوں کو پھیلتی ہے لیکن بدقسمتی سے جانوروں میں اس قسم کی کوئی خاص علامات نہیں ہے جس سے ہم یہ پہچان سکے کہ یہ بیماری اس جانور میں ہے. اسکریننگ کا کوئی ایسا نظام فی الحال ہمارے پاس اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں ہے. تو ہم احتیاطی تدابیر پہ ہی جاتے ہیں اور پریکاشنری میجرز جس کو ہم پریونٹیو میجرز کہتے ہیں اس پہ جاتے ہیں کہ جس چیز سے یہ بیماری پھیلتی ہے اس کو ہم کنٹرول کریں. جس طرح کی ڈینگی بخار ہو گیا یا دوسرے ملیریا بخار ہو گیا جو انسانوں کو مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو پریونٹیو میجرز لیں گے. ٹکس کنٹرول ایریڈیکیشن کمپین اس کو ہم کہتے ہیں. جتنا ٹکس کنٹرول ہوگا تو اتنی اس بیماری کی پھیلنے کی امکانات کم ہوں گے. سر میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈیلی بیس پر آپ کی ورکنگ
جو آرز ہیں ان میں کیا کیا سروسز ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے اور کس کس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے میڈم، ہمارا جو بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن شارٹلی میں آپ کو بتاؤں گا ہم ملک پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اسٹیٹک ملک کوالٹی ٹیسٹنگ لیب ہے جس کی ہم آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس میں جو ہے نا 100 تک کی سمپل کرتے ہیں، جو مختلف فارمر لے کے آتے ہیں یا کنزیومر لے کے آتے ہیں یا جو ڈیلرز ہیں، ملک ڈیلرز وہ لے کے آتے ہیں. اس ملک کی ہم کوالٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور ایک ہماری موبائل کی بھی ملک کوالٹی ٹیسٹنگ لیب ہے، جہاں پہ بھی ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چاہے اس کے ساتھ ہم مل کے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے آن دا اسپاٹ ملک ٹیسٹنگ کرتے ہیں. دوسرے ہماری ویٹنری کلینکس، موبائل ویٹنری کلینکس کی جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی ہے، دور دراز کے علاقوں میں ہم جا کے ویٹنری سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک کمپین وغیرہ کر کے. تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور سر میں لاسٹ میں یہ چاہوں گی کہ آپ جنرل پبلک کو ایک میسج اپنا ریکارڈ کرا دیں کہ وائرس کو لے کر سے ریلیٹڈ اور جو بیسک کوالٹیز ان کو نہیں معلوم جو ہماری لیب پرووائڈ کر رہی ہے یا آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اور جو وائرس ہے اس سے ریلیٹڈ ایک لاسٹ میسج آپ ریکارڈ کروا دیں. تو لاسٹ میسج میرا یہی ہے، چونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا احتیاط کریں. قربانی کی جانوروں کو خریدتے وقت احتیاط کریں، اس کو چیک کریں اس پہ ٹیکس وغیرہ تو نہیں ہے. پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کا استعمال کریں. قربانی کے وقت جو ہے نا دستانے وغیرہ پہنیں، سفید کپڑے پہنیں منڈیز میں جا کے، کیونکہ ٹیکس جو ہے نا اس پہ نظر آتے ہیں. اور جو ہے نا جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں اور محکمے کے ساتھ رابطے میں رہیں. ہم بھی جو ہے نا آپ کو اپنی ممکنہ سروسز جو ہے نا پرووائڈ کرتے رہیں گے. جناب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈائریکٹر صاحب موجود تھے، جن سے ہم نے ڈائریکٹر لائف سٹاک ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن سے ہم نے سوالات کیے اور یہ جانا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس قسم کی فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کر رہا ہے، اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کس قسم کی فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ جانا کہ ڈپارٹمنٹ میں چیلنجز کیا کیا ہیں اور ابھی تک جن چیزوں پہ کام کیا جا چکا ہے وہ کس پروگریس لیول پر ہے اور اب فیوچر میں ان کے کیا کیا اقدامات ہیں. انشاءاللہ اسی قسم کی مزید معلومات میں آپ کو اپنے چینل کے تھرو پرووائڈ کرتی رہوں گی. احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں، قربانی کے جانور خریدتے وقت احتیاط کریں اور جو کوشنز انہوں نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں. امید کرتی ہوں کہ میرے پروگرام سے آپ کو کافی ساری انفارمیشنز پرووائڈ کی گئی ہیں جن کو استعمال میں یا سامنے رکھتے ہوئے آپ بہت سی بیماریاں جن میں اسپیشلی کونگو وائرس ہے اس سے اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان جیا خان کو کیمرہ مین فہیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.